واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم اور وہ معمول بن جاتا ہے، عادی ہو گئے. جیسے ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہمیں نماز کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا اور 5 وقت کی نماز کی ہمیں عادت لگ گئی. یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان. لیکن یہ عادت صرف عادت نہ رہے، یہ عادت ہمیشہ عبادت کے نام پر رہے. ابھی ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بے چینی ہوگی. اس کو سمجھیں آپ، انسان عادی جو ہو جاتا ہے کسی چیز کا، اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے، جیسے مثال کے طور پر روزانہ آپ نہاتے ہیں، آپ کو عادت لگے. اگر آپ کے بدن میں کوئی میل نہیں ہے، کچھ پریشانی نہیں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل نہانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ نہیں نہائیں گے تو آپ کو ایک الجھن سی رہے گی، ارے آج نہایا نہیں، آج نہایا نہیں، آج نہایا نہیں. کیوں؟ عادت کا انسان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کے ذہن پر ایک الجھن بنی رہتی ہے. اس کا انسان کا نفسیاتی ایک معاملہ ہے. ہر عادت کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا سگریٹ ہے، سگریٹ جس کو عادت لگ گئی ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا ہماری عادت ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. کھانا عادت نہیں ہے. آپ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو اور زیادہ گیپ کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. تو ایک تو ہے کہ ضرورت کے تحت آپ کو وہ کام کرنا ہے. جیسے سونا ہے، سونا آپ کی عادت ہے؟ نہیں، سونا ہماری ضرورت ہے. عادت سونے میں بھی عادت بن سکتی ہے. جیسے کھانے میں آپ نے کوئی عادت بنا لی، وہ آپ کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کھانے میں عادت بنا لی، ہر دن آپ نے فریش جوس پینے کی، یہ عادت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے. یہ اگر ہٹ بھی گئی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو کھانا جس میں جینے کے لیے آپ کو کھانا ہے وہ ضرورت ہے آپ کی. تو عادت انسان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے کہ عادت اگر ضرورت کے طور پر نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا دماغ پر اثر رہے گا. تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو نماز کے اندر ایک پہلو عادت والا بھی ہو جاتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کو ہم عام عادت کی طرح نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ عادت ایسا نہیں ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. یہ عادت ہمیں اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. اب اگر آپ عادت کے تحت نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو وہ فائدہ نہیں ملے گا. اب یہ بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے آئے تو چونکہ عادت لگ گئی ہے، اب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو ٹینشن ہوگی، کیونکہ آپ کے روزانہ کے معمول میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضر ہونے کا آپ کو معمول بن گیا ہے. اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، کیونکہ عادت بھی لگ گئی ہے. یہ عادت ضروری بھی ہے، یہ عادت ایمان کا حصہ بھی ہے. اس عادت سے کیا کہتے ہیں کہ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے. یہ عادت ایسی ہے اور یہ عادت چاہیے. لیکن فرق سمجھیے کہ اگر اس عادت کو ہم نے عادت کے کھاتے میں رکھا تو ہماری عبادت کا معاملہ مٹنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ صرف ہم اپنی عادت کے تحت تو نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کے تحت ہم نماز کے عادی نہیں ہیں. لہذا نماز کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت بنائیں. عبادت کیسے بنتا ہے؟ عبادت کے لیے تربیت ہمیشہ چاہیے. اگر ہمیشہ ہم نیک ماحول میں، تقوی کے ماحول میں، اللہ کی محبت کے ماحول میں نہیں رہیں گے تو یہ صرف عادت رہے گی، عبادت نہیں بنے گی. عبادت کیا ہے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور 5 وقت نماز پڑھیں. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے میری نجات وابستہ ہے. اور سب سے اول چیز ہمارے اندر ایک اور عادت پڑ گئی ہے، ہر عمل کے پیچھے نا ہم چارج ڈھونڈتے ہیں. چارج مولانا اس نیکی میں زیادہ فائدہ ہے، اس نیکی میں زیادہ فائدہ ہے. بے شک اللہ نے فرض نماز رکھی ہے، سب سے پہلے فرض پڑھنا ہے. فرض پڑھنا ہے، فرض کیوں پڑھنا ہے؟ سب سے پہلا جذبہ کیا پیدا ہونا چاہیے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلے یہ سمجھو کہ اللہ کا حکم ہے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے عادی بنائیں کہ ہم کوئی بھی عبادت صرف اس لیے کریں پہلے کہ اللہ نے کہا ہے. مثال کے طور پر گھر میں بیوی بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ، ایک چیز آپ کو بالکل پسند نہیں ہے،
آپ گھر لے جاتے ہیں، خرید رہے ہیں، ڈھونڈ کے خرید رہے ہیں پورے بازار سے. کیوں؟ یار ہماری اہلیہ کو بہت پسند ہے. کس لیے لے جائیں؟ ہمارے اہلیہ کو بہت پسند ہے. ممکن ہے اس سے زیادہ فائدے کی چیز اس سے کم پیسے میں مل رہی ہے، زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر بازار میں سیب بھی مل رہے ہیں، دودھ بھی مل رہا ہے. بیوی کو سینڈوچ یا برگر بہت پسند ہے، وہ بھی کسی ایک دکان کا. 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آدمی جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ یار ہماری اہلیہ کو بہت پسند ہے، میرے فلاں بچے کو بہت پسند ہے، میری فلاں بچی کو بہت پسند ہے. بیچ میں سیب کی دکان بھی ہے، دودھ بھی مل رہا ہے، اچھی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں فائدے کے لیے، صحت مند، لیکن سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ پسند کا خیال کر رہے ہیں، اس کو پسند ہے. سب سے پہلا عبادت کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا. اپنے آپ کو جب ہم عبادت کے ماہیے سے اس مقام پر لے آئیں گے، یہ ہوتی ہے اطاعت. یہ چیز ہوتی ہے اللہ کے انبیاء میں بڑھ کر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. نبی کو معلوم ہے کہ میرا رشتہ اللہ کے ساتھ دوسرا ہے، میرے خواب میں بھی کوئی آلتو پھالتو چیز نہیں آئے گی. خواب میں اللہ مجھے ایسے خواب دکھا رہا ہے کہ جس میں اپنے بچے کے گردن کو چھری چلا رہا ہوں. میں اس کی تعبیر نہیں پوچھتا، میں چھری چلا دوں. یہ جو اطاعت کی طرف اپنے کو جو لانے کا اجر ثواب ثانوی چیز ہے، 2 نمبر کی چیز ہے. پہلے نمبر کی چیز ہے اطاعت. اللہ کا چاہتا ہے. یہ تربیت اگر ہماری ہو گئی نا تو آپ یاد رکھیے ہر عمل کو آپ بہت اعلیٰ پیمانے پر کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا عمل کیسے بہت اوپر جائے، پھر آپ بھول جائیں گے کون سا عمل چھوٹا ہے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں چھوٹے گی. ہر چھوٹی نیکی کو کریں گے، ہر چھوٹے گناہ سے بچے گا. گناہ یوں بچے گا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ دیکھیے کبھی کبھی آپ کو کوئی برائی کرنے کی طرف آپ کو ذہن پڑتا ہے، مائل ہوتا ہے، اچانک آپ کے دماغ میں بات آتا نہیں یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو صرف یہ بات روک دیتی ہے یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. کسی نے آپ کے اوپر کوئی چارج نہیں آنے والا، کوئی گرامہ نہیں آنے، آپ کے اوپر کوئی چارج نہیں آنے والا، کوئی گرامہ نہیں آنے والا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. صرف یہ سوچ آپ کو روک دیتی ہے. تو اطاعت کیسے بنتی ہے؟ وہ صرف سوچ کا نام ہے. سوچ کیا ہے؟ یار اللہ نے کہا ہے، اللہ چاہتا ہے. ہم ہر چیز میں، مجھ سے ایک بچے نے پوچھا آپ کی سنت گزار کے، میں نے کہا یار تم لوگ کو عادت پڑ گئی ہے، یہ رتی بن گئی ہے نا کہ ملی ملی کا گراب جوڑ رہی ہے نا. تو کہہ رہا ہے یار یہ سبحان اللہ فلاں ذکر میں زیادہ ثواب ہے، فلاں ذکر میں زیادہ ثواب ہے، کس میں زیادہ ثواب ہے؟ میں نے کہا تیرے کو جبریل علیہ السلام سے ترازو ہوا تھا، جس میں زیادہ ثواب ہے توڑ کے ثواب عمل کرنا. اللہ کو راضی کرنے والے جو کام حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی جو ظاہری جو اجر کی شکلیں ہیں وہ ظاہری ہیں. اس کی جو اصل شکل کتنی اونچی ہوگی وہ آپ کے اخلاص اور موقع سے مناسبت رکھتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات سمجھے، ایک فاحشہ نے کتے کو پانی پلایا، بس اس سے سمجھ گیا. موقع تھا، بہت اخلاص کے ساتھ کتے کو پانی پلایا، وہ بڑی بڑی عبادتوں سے آگے چلا گیا، حج عمرے سے آگے چلا گیا. ہے نا بھائی، حج عمرے سے بھی آگے چلا گیا اس اعتبار سے کہ اس کا اجر ایسا ملا. بہت سارے لوگوں کو حج عمرہ کر کے بھی نجات نہیں مل رہی ہے، اس کو کتے کا پانی پلا کے نجات مل گئی. وجہ کیا ہوئی؟ نیت اور دل میں ارادہ اتنا مضبوط تھا. اب اتنی لمبی تمہید کا میرا مقصد کیا ہے؟ ہم کچھ باتوں کی تربیت کریں گے رمضان میں. ہمارے یہاں رمضان میں ڈرانے بہت ہوتے ہیں، میں اس کو ڈرامہ کہنے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اور سب سے پہلا ڈرامہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تراویح کے ساتھ. پہلا ڈرامہ تو یہ ہوتا ہے کہ امت کو اس جھوڑے میں الجھا دیا جاتا ہے 20-8 20-8 20-8. عجیب بات ہے، 20 والا 20 میں صرف اس لیے مصر ہے کہ میں چونکہ کرتا ہوں، ہماری جماعت کرتی ہے، اس لیے 20 زیادہ مضبوط دلیل سے ثابت ہے. 8 والا 8 کے اوپر اس لیے اصرار کرتا ہے، اس لیے مصر ہے کہ صرف اس لیے کہ میں 8 میں کرتا ہوں، اس لیے 8 زیادہ ثابت ہے. حالانکہ امت میں ہم نے پچھلے سال بھی تقریر کی، مضمون بھی اس پہ لکھے اپنے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے میں نے کہا نا اطاعت کا جذبہ دل میں سب سے پہلے لائیے. آپ کی 2 کعبۃ اللہ میں پڑھی ہوئی 600 رکعت سے بھی افضل ہو سکتی ہے اگر آپ نے 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھی ہے. یہ اجر دینا اللہ کا کام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے اطاعت کے جذبے کے ساتھ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کس حد تک اپنی بندگی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، وہ چیز آپ کے اجر کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہاں پر اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ایسا ہے، یفعل ما یشاء۔ اللہ کا ایک ضابطہ کیا ہے؟ ایک ضابطہ یہ ہے کہ ہم اس پر اتنا ثواب دیں گے، ایک عمرے کا ثواب دیں گے، ایک حج کا ثواب دیں گے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیں گے۔ ایک ضابطہ یہ ہے۔ اللہ کے ایک ضابطے نہیں ہیں، اللہ کا ایک ضابطہ ہے وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہ جو چاہے اس کے دل میں جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر 2 رکعت پر آپ کو کعبۃ اللہ کی 6000 رکعت سے زیادہ ثواب دینے پر آ جائے تو کوئی نہیں روک سکتا اس کے ہاں، لیکن انصاف ہے۔ وہ ادا دیکھتا ہے بندے کی، بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندے کا ارادہ دیکھتا ہے، بندے کا جذبہ دیکھتا ہے، بندے کے اندر کی طرف دیکھتا ہے۔ پینٹ شرٹ میں پہنے ہوئے ہو، سادہ کپڑا ہے، ممکن ہے داڑھی نہیں ہے، لیکن اگر اس نے بہت اخلاص کے ساتھ، بہت اللہ کو راضی کے ساتھ کرنے کی نیت سے، اللہ کی محبت میں ڈوب کے اگر اس نے سجدہ کیا ہے، خدا کے قدم بڑے بڑے شیخ الحدیث سے وہ آگے جا سکتا ہے۔ موقع کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کا دل کس حد تک آگے گیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کے عمل کو کسی ظاہری علامتوں کے ساتھ جوڑ کر ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی نہ رکھنا اچھا نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے عمل کے ساتھ ہم اس کے کسی عمل کے ساتھ ہم اس کو داڑھی کو جوڑ دیں گے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس حالت میں اس نے کس انداز سے اللہ کو پکارا ہے۔ اللہ اور بندے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، خدا اور بندے کے بیچ میں کبھی بھی آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ پس جاؤ گے۔ ہمیشہ یہ جملہ الحمدللہ اللہ میری زبان سے نکالتا ہے، کسی بندے اور اللہ کے بیچ میں کبھی بھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک بندہ جس حالت میں ہے وہ رب اس کا نہیں ہے، جس طرح میں اس کا بندہ ہوں، جتنا میں قریب اللہ کے جا سکتا ہوں اتنا وہ بھی جا سکتا ہے، اتنا دوسرا بھی جا سکتا ہے، اتنا بڑا سے بڑا پیر صوفی بھی جا سکتا ہے، اتنا میں بھی جا سکتا ہوں، ہر بندہ جا سکتا ہے اللہ کے قریب۔ پتہ نہیں کس وقت اس حالت میں وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے، اللہ کا بندہ وہ بھی ہے۔ یہی شخصیت پیسے نے ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے دور، ہمیں رب سے دور کیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہم اللہ کے قریب جا ہی نہیں سکتے۔ ایک خطرناک قسم کا گنہگار بھی اللہ سے بہت قریب جا سکتا ہے، کب؟ جب وہ توبہ کے موڈ میں آئے اور اتنی گہری توبہ کرنے پر آ جائے، پوری زندگی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ جو توبہ کے وقت جو اس کی کیفیت بنتی ہے، وہ اس وقت بڑے بڑے شیخ الاسلام، بڑے بڑے حضرت، بڑے بڑے پیران پیر سے آگے جا سکتا ہے۔ اللہ کے قریب جانے سے کون کس کو روک سکتا ہے؟ وہ 100 لوگوں کا قاتل حدیث میں کیوں آئے ہیں واقعات؟ یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ حقائق سمجھنے کے لیے آئے کہ حقیقت کو سمجھو۔ حقیقت کیا ہے؟ آخر وہ اس بڑے پیر سے بھی آگے گیا کہ نہیں گیا؟ حدیث میں اس حد تک منقول ہے کہ اس بندے کی روح کو لینے کے لیے فرشتے لڑ رہے تھے، رحمت والے کہہ رہے ہم لے کر جائیں گے۔ یہ منظر کیوں دکھایا اللہ نے؟ یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ پتہ چلنے کے لیے کہ اتنی سی دیر میں ابھی توبہ کی بھی نہیں ہے اس نے، ابھی صرف اس کے دل میں بندگی کا توبہ کا شعلہ بھڑکا ہے، صرف ابھی چمکا بھی نہیں ہے، اور یہ حالت ہو گئی۔ لہذا ہمارے یہاں یہ 20 آٹھ کا جھگڑا جو ہے نا، میں اسے بلا تکلف بےہودگی کا جھگڑا کہتا ہوں، گستاخی کہتا ہوں۔ امت کو نماز پڑھنا سکھاؤ، اللہ کے محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنا سکھاؤ۔ وہ 20 جس میں آپ تماشا کرتے ہیں، جس میں ڈرامہ کرتے ہیں، جس میں رکوع ٹھیک نہیں، جس میں سجدہ ٹھیک نہیں، جس میں تلاوت ٹھیک نہیں، خدا کی قسم میں اپنی زبان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ایسی نمازوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ جو طریقہ نماز فرض پڑھنے کا ہے وہی تحیۃ المسجد پڑھنے کا ہے، وہی نماز پڑھنے کا طریقہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ہے، وہی تہجد کا نماز فرض پڑھنے کا ہے، وہی تحیۃ المسجد پڑھنے کا ہے، وہی نماز پڑھنے کا طریقہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ہے، وہی تہجد پڑھنے کا ہے۔ طریقے سب کے ایک ہیں، بنیادی طریقہ جو ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اسلام میں۔ وہ فرض پڑھی جائے گی تو منہ پہ مار دی جائے گی، تہجد پڑھی جائے گی تو منہ پہ مار دی جائے گی، تراویح پڑھی جائے گی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس ڈرانے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اپنے آپ کو خدا سے جوڑیں، خدا کے دین کا غلط بتانے والے مولویوں سے اور ایسے دین کے رہنماؤں سے اپنے آپ کو دور کریں جو آپ کو جھگڑے میں مبتلا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا سیکھیں، اللہ کے حضور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے یہ جذبہ پیدا کریں۔
نماز پڑھی جائے تو نماز کی طرح سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور جب نماز سب سے بہترین ہے تو سب سے بہترین انداز بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ نماز کے ساتھ مذاق کرتے ہو، آپ دیکھیں کہ ملکوں میں جا کے دیکھیں، ہمارے ملکوں میں جا کے دیکھیں، یہ پیغام آپ لڑ گئے سارے معاشرے سے، نہیں چاہتا میں تیری مولویت کو میں لات مارتا ہوں، ٹھوکروں پہ ڈالتا ہوں تیرے اس دین کی رہنمائی کو جس میں تو ہم کو گمراہ کرتا ہے اور ہمیں ایسی نماز بتاتا ہے جو نماز صرف رسمی شکل میں ایک تماشا بن گئی ہے، ایک کھیل بن گئی ہے۔ یہ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے صرف 2 رکعت تراویح پڑھی ہے، ہرگز رسول اللہ نے آپ سے نہیں کہا ہے کہ 2 پڑھو یا 12 پڑھو یا 18 پڑھو یا 20 پڑھو۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر 1500 سال تک امت کے سارے علماء کرے پھر بھی ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی حیثیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں امت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ نماز کا انداز اور نماز کو نماز کی طرح ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عدد کتنی پڑھیں وہ رہنمائی ملتی ہے، اس میں گنجائش والی بات ہے، آپ اس کو گنجائش ہی تک رہنے دو۔ جو بے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رات کی نماز کو آپ لمبی پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے تعداد کے اوپر توجہ دی کہ ان کا معاملہ، ہم کیوں جائیں ان کے پیچھے جانے، ہم ان کے پیچھے چلنے کیوں جائیں؟ ہم تو نبی کے پیچھے چلیں گے، صحابہ کے پیچھے چلیں گے۔ صحابہ نے وہ نماز نہیں پڑھی جو روایتیں امت میں لوگوں کی طرف سے نقل کی جاتی ہے۔ اگر تعداد کی طرف بھی کوئی جائے تو بھی نماز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا ہمارا مزاج یہ بنے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز اچھی پڑھنی ہے، اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے تعلق ہے، ان کے پیچھے آج کل تو یہ بھی چلتا ہے، ہاں ارے میں مولانا آپ ہی کے پیچھے تو تراویح پڑھتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے اللہ کو نہیں راضی کرنا ہے، مولانا صاحب کو راضی کرنا۔ مجھے رمضان میں کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ مت، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے مت بولو کہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، آپ کہیں بھی پڑھیں۔ اور قرآن ختم کرنے کے نام پر جو ہمارے یہاں ایک مسجد کو ہم نے جو پکڑ کے رکھا ہے، ایک بات میں کھل کے کہتا ہوں، کوئی بھی بندہ دلیل نہیں لا سکتا ہے، ختم قرآن سننا مسجد کے اندر کوئی سنت نہیں ہے۔ تراویح پڑھیں، اچھی تراویح پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، رکوع سجدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ کی مرضی، آپ 10 مسجدوں میں پڑھیں، آپ کی مرضی۔ کسی ایک مسجد کا تعین کس نے کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہاں سے آیا ہے حدیث میں؟ کہاں سے آیا ہے؟ آپ ختم قرآن کے لیے فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں، کہاں سے آیا؟ اس ڈرامے سے امت میں فساد پھیلتا ہے، اس ڈرامے سے امت میں خرابی آتی ہے، نبی کے راستے سے راستہ کٹتا ہے، ہٹتا ہے۔ جہاں بھی نماز پڑھے آپ کو 8 16 12 18 20 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری چھوٹ ہے۔ کیوں کہ نبی نے آپ کو جب عدد نہیں بتایا تو اس کا مطلب نبی کی طرف سے ہمیں تعداد کی قید نہیں ہے۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 16 بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 بھی پڑھ سکتے ہیں، 28 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے محدثین نے 8 رکعت سے لے کر 46 رکعت تک تراویح کی تعداد ذکر کی ہے کہ امت میں لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ پڑھیے، انہوں نے ریکارڈ بتایا ہے کہ امت میں 8 بھی پڑھی گئی، 12 بھی پڑھی گئی، 16 بھی پڑھی گئی، 22 بھی پڑھی گئی، 29 بھی پڑھی گئی، 36 بھی پڑھی گئی، 39 بھی پڑھی گئی، 41 بھی پڑھی گئی، 46 بھی پڑھی گئی۔ وتر کے ساتھ 49 رکعت 49 رکعت تک پڑھا ہے۔ کیسے؟ کہیں ایسا اتفاق تھا، لوگوں نے کہا ہم لوگ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ پڑھو، مشکل نہیں ہے، پڑھو آپ۔ اب کسی دوسرے نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے 46 تک چلے گئے، اب بس کر دو، ٹھیک ہے میں 46 میں رک گئے، اب وتر پڑھ لو۔ انہوں نے کہا چلو روزانہ 46 ہی پڑھیں گے، اتنا ٹائم لگا 46 پڑھیں گے، 46 پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ دین نہیں تھا، انہوں نے پڑھا، ان کو ثواب ملے گا، ہم نہیں کہہ رہے وہ غلط کیا انہوں نے، بالکل نہیں۔ نہ 8 غلط ہے، نہ 20 غلط ہے، نہ 22 غلط ہے، نہ 46 غلط ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، عدد کی قید نہیں، عدد مطلوب نہیں، بس مطلوب جو ہے اس سے سمجھوتا نہیں کریں۔ وہ کیا ہے؟ تراویح کو ڈرامہ نہیں بنائیں، امت میں جھگڑا نہیں کریں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ جھگڑا نہیں کریں۔ 10 پڑھنے والا تھوڑا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، میں 10 دن میں قرآن سن کے آ گیا، کہاں سے تماشا کیا تھا؟ یہ بات کرے تو میدان میں ہنگامہ ہوگا، لوگ شراب وغیرہ کہاں سے بات کرو بھائی؟ آؤ نبی کے بات پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے دیگر قوموں کے، دیگر جو مسلم دین کے لوگ تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی بات نہیں، پہلے کامن بات پہ تو پہلے ادھر آؤ بیٹھو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم،
ہمارے تمہارے درمیان جو ایک بات مشترک ہے پہلے اس پہ آگے بات کرو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے درمیان مشترک بات ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کی پیروی پہ آ جاؤ۔ نبی کہتا ہے جھگڑا مت کرو چھوٹی چھوٹی بات، مسلک کے نام پہ جھگڑا نہیں کرو، مولویت کے نام پہ جھگڑا نہیں کرو، امام کے نام پہ جھگڑا نہیں کرو، تراویح کی ادب کے نام پہ جھگڑا نہیں کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جو 8 رکعت پڑھتا ہے اس میں 12 14 16 پڑھنے والے 8 والوں کو ایسے دیکھتے ہیں، تھوڑا کیوں دیکھتے ہیں؟ تنخواہ دی ہے اس کو 20 پڑھنے کی، اور جو 20 پڑھتا ہے 8 والا 20 والا کو ایسے دیکھتا ہے، ارے کیوں پڑھتے ہیں؟ مسئلہ نہ وہ جھگڑا، اس اختلاف میں جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سب کتابوں میں لکھا ہے، میں کہیں باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، سب کتابوں میں لکھا ہے، سب کچھ موجود ہے، بس یہ بات ضرور ہے اب ہمیں یہ تربیت کرنی ہے۔ کچھ باتوں پر بات ہوگی اگلے ہفتے بھی، آج تو سب سے پہلے یہ، جب ہمارا مزاج ایسا ہوگا نا تو ہمارے مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بھی صحیح تراویح پڑھانے لگیں گے۔ آپ کو میں بتا دوں، میں نے 1986 میں تراویح پڑھائی، بنگلور میں تراویح پڑھائی۔ میں الحمدللہ 1984 سے ہم ختم قرآن پڑھا رہے ہیں، 86 سے باضابطہ پڑھا رہے ہیں۔ تو پہلی تراویح پڑھائی بنگلور میں تو 35 منٹ میں سوا پارہ پڑھتا تھا، سوا سے 1.5 پارے کے بیچ۔ کتنے منٹ میں؟ 20 رکعت۔ تراویح پڑھتا تھا قرآن 20 رکعت، کتنے منٹ میں؟ تو ہمارے وہاں پرانے لوگ تو مسجد میں کھاک قسم کے مسجد میں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، ایک بوڑھے صاحب تھے، وہ اکثر حافظوں کو چھیڑ چھاڑ کر دیتے، لیکن میں جس بار گیا الحمدللہ، اس وقت میری عمر بھی 14-15 سال تھی، تو وہ بات کر رہے تھے، میں سن لیا طرف سے، بولتا ہے یار یہ تو بڑا زبردست حافظ ہے، ایک تو 35 منٹ میں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر سب سمجھ میں بھی آتا ہے، شروع سے کہہ رہا ہے سب سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا 35 سے پھر وہ 1 گھنٹہ ہو گیا، دھیرے دھیرے بچپنا تھا، وہ شعور نہیں، چونکہ معاشرے میں کام چل رہا ہے، کام خراب چل رہا ہے، ہم بھی وہی کرنے لگے۔ بعد میں دھیرے دھیرے سدھرتے جب وہاں گئے تو اللہ جزائے خیر دے، خیر نزوہ میں تراویح جب پڑھانی شروع کی تو وہاں اور سلو ہوئے۔ بعد میں جب ہم قادو مسجد میں جب ہم نے نماز پڑھانی شروع کی تو پہلی تراویح میں بہرحال الحمدللہ، چونکہ وہاں قرآن کبھی کبھی سنتے تھے تو سب ضد کرنے لگے۔ اس وقت زمانے میں مصر کے لوگ اور عرب میرے مختلف بہت ہوتے تھے، اندر کا تقریباً پورا حصہ بھرا ہوتا تھا، 8 10 12 تک تو کافی لوگ رہتے تھے، بلوچ بہت تھے وہاں اس زمانے میں، عرب بھی بہت تھے۔ تو مجھے ہر 2-4 دن کے بعد کوئی مصری یا کوئی عمانی، شیخ قراءت جمیلہ جید واجد زین لیکن شویہ، بس یہی انداز ہوتا تھا ان کا، اسٹائل اسی طرح شویہ، مطلب تھوڑا سلو کریں، تھوڑا سلو کریں، تھوڑا سلو کریں۔ وہ سلو ہوتے ہوتے صورت حال یہ پہنچی کہ اب ہم 20 رکعت پڑھاتے تھے 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ کتنے میں؟ یہ کس نے سیدھا کیا؟ میں جو آپ کو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ سیدھا کس نے کیا؟ وہاں پبلک نے 35 منٹ میں میری تعریف کی، اور یہاں مجھے 1 گھنٹے سے بڑھا کے 1 گھنٹے 40 منٹ تک کر دیا۔ کس نے کیا؟ پبلک۔ جو معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں اس میں ہم آپ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت ٹائم لگ رہا ہے، مولانا صاحب چھوٹی سورت پڑھائیے، مولانا صاحب یہ کیجیے، یہ ہم گنہگار ہو رہے ہیں، ہم سماج کو، ہم دین کے نظام کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مولانا آپ 8 پڑھائیے 10 پڑھائیے، ہمیں ابھی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ تراویح ذرا اچھے سے پڑھائیے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں محبت سے پڑھیے، رکوع ذرا آرام سے کیجیے، سجدہ آپ آرام سے کیجیے۔ ہم دکاندار ہے، کاروباری ہے، ہم 20 رکعت نہیں پڑھ سکتے، بالکل آپ کو اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ آپ اگر مسجد دکان میں کام کرتے ہیں اور آپ مجبوری میں 8 رکعت اچھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو 80 رکعت کا ثواب نہیں مل سکتا ہے اس پہ، امت کے پیچھے نہیں جائیں۔ کیوں؟ آپ کام کر رہے ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ کا اپنا نظام نہیں ہے۔ آپ 4 رکعت پڑھ کے جا رہے ہیں، بالکل مت ڈریں، دل کو مایوس مت کریں۔ کیوں؟ آپ کھیلنے نہیں جا رہے ہیں، آپ 4 رکعت پڑھ کے آپ مجبور ہیں، 4 رکعت اچھی والی، لیکن 4 رکعت بہترین نماز پڑھیں۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا چاہتا ہے؟ کوالٹی اچھی چاہیے، 2 ہی پڑھو، اچھا پڑھو۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے 10 ہی مرتبہ کہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں نے تو اماموں کی کبھی کبھی نماز پڑھتا رہتا ہوں، اچانک نظر اٹھ جاتی، میری ایک عادت ہے، میں مسجد میں لوگوں کے عمل پر نظر نہیں کرتا اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ آپ بات مسائل بتانا ہے، آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ مسائل یوں ہی بتا دو،
لیکن آپ لوگوں کے عمل مت کرو، یہ رکوع کیسے کر رہا ہے، یہ جماعت کیسے پڑھ رہا ہے، یہ سب نہیں، یہ اس سے اپنا ہمارا، اور یہ اللہ نے مجھے اس کا مکلف بھی نہیں کیا، اس سے میرا عمل خراب ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا اچانک ذکر کر رہے ہیں تو سامنے پڑھ رہا، یہ اسپیڈ ہوتی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسپیڈ ہوتی ہے، اس میں کیا پڑھیں گے آپ؟ 10 مرتبہ بولو، میں کہتا ہوں 10 مرتبہ ٹائم نہیں ہے، مت بولو، لیکن جب بھی بولو تو اللہ کی تسبیح کو تسبیح کی طرح بولو، سبحان اللہ، دل سے بولو، دل میں اتر کے بولو، خود اپنے آپ کو اپنے دل میں اتارو، سبحان اللہ 10 مرتبہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سانس میں ایک بار نکالو۔ اللہ کو تسبیح چاہیے، اللہ کو عدد نہیں چاہیے۔ اس تربیت کے لیے ہم ذرا سا محنت کریں گے اس ہفتے سے لے کے رمضان کے اخیر تک، کیونکہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ کام کی باتیں بھی آئیں گی، مسئلے مسائل کی باتیں آئیں گی، جس کو کچھ پوچھنا پاچھنا ہو تو تھوڑا رمضان میں بریانی کا ٹینشن بھی کم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ لوگ دیر تک بیٹھنے کا موڈ بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی باتیں آپ جس انداز سے سنیں وہ دل میں بیٹھتی ہے، یاد رکھیں دل میں بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ 20-25 سال سے میں اس میدان میں لگا ہوا ہوں، مجھے لوگ پتہ نہیں کسی نے ایک بار تقریر سنی اور ایسا اثر ہوا، اس نے اس اثر کو قبول کیا، پوری زندگی اس پر رہا، اللہ کے راستے پر اس پر عمل کیا اس نے، اور کہا مولانا آپ نے وہ بات کی تھی، مجھے ایسی لگی کہ میں اسی دن سے، میرے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ نے مجھے اس عمل کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔